گے نہیں، اور اگر جہاد ہے تو جہاد کی تعریف کریں۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، ایک شخص نے آ کر سوال کیا، ایک شخص مال کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص قوم قبیلے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص وطن کے لیے لڑتا ہے۔ من قاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہد قتال کون کر رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سمجھایا، یہ اصول ہر جگہ پہ فٹ کر لو، ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے لڑائی لڑے، جو اس لیے جنگ کرے کہ اللہ کی توحید، لتکون کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ کی حکومت غالب آئے، فہو فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہے، کوئی قوم اور قبیلے کے لیے لڑتا ہے، مال اور دولت کے لیے لڑتا ہے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ کشمیر کی جنگ کے تین مقصد ہیں، تین نظریوں کے لوگ کشمیر کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ایک لبریشن فرنٹ والے جو مقامی کشمیری ہیں، ان کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا خود مختار۔ میں نے خود ان کے نعرے کئی پہاڑیوں پر پڑھے ہیں، آزاد کشمیر میں سے گزرتے ہوئے کوٹلی سائڈ پر، وطن یا موت، وطن یا قبر، وطن یا کفن، ان کی جنگ کفر کی جنگ ہے، وطنیت کی جنگ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ دوسرا گروہ مفتی سعید عبداللہ گروپ، میر وائز گروپ، جو انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں، جو مقامی اس وقت حکومت ہے وہ انڈیا کے ساتھ الحاق چاہتی ہے، تو انڈیا کے ساتھ الحاق کرنے والے بھی اللہ کی توحید کے لیے نہیں لڑ رہے، وہ بھی وطن پرستی کی جنگ کر رہے ہیں۔ وطنیت کی جنگ ہے، اسلام نہیں ہے۔ کڑوی بات ہے لیکن مجبور ہوں، مسجد میں کھڑا ہوں، ڈنڈی نہیں مار سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی اس مولوی کو جو لوگوں کے ماتھوں پہ پڑنے والے بل کو دیکھ کر مسئلہ بدل جاتے ہیں۔ مسجد میں کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا، پوچھا گیا ہے تو مجبور ہوں جواب دینے پر۔ جو پاکستان سے لوگ جا کے کشمیر میں لڑ رہے ہیں، جن کو ISI لڑوا رہی ہے، پاکستانی فوج لڑوا رہی ہے، ان کی ٹریننگ پاکستانی فوج کرواتی ہے، ان کے ٹریننگ سینٹر وہ چلاتی ہے، ان کو چندہ وہ دیتی ہے، فنڈنگ وہ دیتی ہے، ان کے رسالے وہ چھپواتی ہے، ان کے خرچے وہ اٹھواتی ہے، بندہ اندر جا کے مر جاتا ہے، 40,000 روپے تنظیم کو پاکستانی فوج دیتی ہے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ کشمیر بنے گا، بولو، کوئی پاکستانی نہیں بیٹھا یہاں پر، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو کشمیر بنے گا پاکستان کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے۔ تو وطن کی جنگ ہے، اسلام نہیں ہے، توحید نہیں ہے، کفر کی جنگ ہے، وطنیت کی جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات کڑوی ہے لیکن معاف کر دینا، چندہ لینے نہیں آیا، دوبارہ نہ بلانا، نہیں آؤں گا، ناراض ہو جاؤ گے تو۔ لیکن یاد کر لو، یاد کر لو، ہمارے پاکستان لاہور میں نے دیکھا ہے کئی تنظیموں کے جلسوں کو اشتہار چھپتے ہیں، تکمیل پاکستان، استحکام پاکستان، کہ کشمیر کی جنگ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے، کشمیر کی جنگ استحکام پاکستان کی جنگ ہے۔ ایک مولوی صاحب بہت بڑے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ان کی تقریر سن رہا، وہ کہنے لگے تم نہیں سمجھتے پاکستانیوں، اگر انڈیا کشمیر میں جیت جاتا ہے تو پھر اگلا اٹیک پاکستان پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ کشمیر کی جنگ پاکستان کے پانیوں کی جنگ ہے، پاکستان کا پانی روک لے گا انڈیا ہند میں، کشمیر میں۔ تو یہ سارے نعرے وطنیت کے نعرے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے نہیں ہیں، یہ توحید کے نعرے نہیں ہیں۔ اور جو لاہور سے اٹھ کر سری نگر میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ کہتا ہے میں تو توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، تو اس کو پوچھو تجھے لاہور میں حجویری کا دربار نظر نہیں آتا؟ تجھے لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار نظر نہیں آتا؟ لاہور میں پھیلتا ہوا شرک اور کفر نظر نہیں آتا؟ اپنے گھر میں آگ لگی ہے، کسی کی جھوپڑی کی آگ بجھانے جا رہا۔ ٹھیک ہے، تو جنگ ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کے لیے جو لڑی جائے، وہ توحید کی جنگ ہے۔ وطنیت کی جنگیں سیاسی جنگیں ہیں، اور اس میں اگر کوئی مارا جاتا ہے وہ اپنے اپنے ایمان اور عقیدے پہ اٹھایا جائے گا۔ مواحد مرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون عرضه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید، جو جان بچاتے ہوئے مارا گیا شہید ہے، جو عزت بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو مال بچاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ اپنے اپنے مواحد مرے گا تو جنتی ہے، مشرک مرے گا تو وہ کشمیر میں مرے، افغانستان میں مرے، عراق میں مرے، جہاں مرضی مر جائے، یا علی مدد کہنے والا مرے گا تو سیدھا جہنم میں، غریب نواز کا بندہ مرے گا تو جہنم میں، کشمیر میں لڑنے کی وجہ سے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے، ایمان توحید پہلے ہے، باقی سارے عقیدے اور معاملات بعد میں ہیں. یہ بھائی سفید کاغذ کیوں